السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہد امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ٹی وی۔ اگر آپ نے ابھی تک انڈس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ملے انڈس ٹی وی کی ہر خبر سب سے پہلے۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے دنیا کی تاریخ میں ہونے والے 5 امیر ترین شخصیات کے بارے میں۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میر عثمان علی خان۔ میر عثمان علی خان 24 اپریل 1886 حیدرآباد انڈیا میں پیدا ہوئے۔ میر عثمان برطانوی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ریاست حیدرآباد کے آخری حاکم تھے۔ میر عثمان 11 اگست 1911 کو 25 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے اور 1911 کے درمیان حیدرآباد پر حکمرانی کی۔ وہ بروقت کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے اور بنی نوع انسان کی تاریخ کے 5ویں امیر ترین شخص ہیں۔ انہوں نے اپنی 37 سالہ حکمرانی کے دوران بجلی متعارف کروانا، ریلوے، سڑکیں اور ایئر ویز بنانے جیسی بے مثال خدمات انجام دیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی، عثمانیہ جنرل ہسپتال، اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کی تعمیر کروائی۔ وہ بطور ایک آرکیٹیکٹ جانے جاتے تھے۔ میر عثمان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے مہمانوں سے سگریٹ لے کر پیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال 6 فروری 1967 کو کنگ کوٹھی پیلس، حیدرآباد انڈیا میں ہوا۔ نکولائی الیگزینڈرووک۔ یہ 18 مئی 1868 میں پیدا ہوئے۔ ان کی ورتھ تقریباً $300 بلین تھی۔ نکولائی تمام روس کے آخری شہنشاہ تھے۔ 1 نومبر 1894 سے لے کر 15 مارچ 1917 تک انہوں نے روس پر حکمرانی کی۔ 15 مارچ 1917 کو جبری طور پر ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے بہت سے ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں جدید بنیادی ڈھانچے، بڑی صنعتی عمل کا آغاز اور اس کے بعد فوجی اصلاحات وغیرہ شامل ہیں۔ شہنشاہ کی حیثیت سے نکولائی نے اعلیٰ مددگار ترقی یافتہ معاشی اور سیاسی اصلاحات میں مدد دی۔ اینڈریو کارنگی۔ اینڈریو کارنگی دنیا کی تاریخ کے تیسرے امیر ترین شخص تھے، جو 25 نومبر 1835 کو ڈنفر لائن میں پیدا ہوئے۔ ان کی ورتھ تقریباً $310 بلین تھی۔ کارنگی نے بطور ٹیلی گراف کام کا آغاز کیا۔ بعد از 1860 کی دہائی تک ریل روڈ سلیپنگ کارز، بریجز اور آئل کمپنیز میں سرمایہ کاری کرتے رہے۔ انہوں نے بانڈ سیلز مین کی حیثیت سے خوب دولت اکٹھی کی۔ یورپ انٹرپرائزز میں انہوں نے پیٹرسبرگ کارنگی سٹیل کمپنی بنائی، جس کو 1901 میں جے پی مورگن کو تقریباً $30,34,50,000 میں فروخت کیا۔ اپنی زندگی کے آخری 18 سالوں میں انہوں نے خیراتی اداروں کو تقریباً $350 ملین اور جی ڈی پی کے فیصلے پر $65 بلین کی چیریٹی دی۔ کارنگی نے باقی زندگی کو مقامی لائبریری پر خصوصی زور دیتے ہوئے انسانی دوستی کے لیے وقف کیا۔ ان کا انتقال 11 اگست 1919 کو یو ایس میں ہوا۔ جان ڈی راک فیلر۔ جان ڈی راک فیلر دنیا کی تاریخ کے دوسرے امیر ترین شخص تھے۔ جان ڈی راک فیلر کی ورتھ تقریباً $340 بلین تھی۔ جان ڈی راک فیلر 8 جولائی 1839 کو رچ فورڈ، نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ راک فیلر 16 سال کی عمر میں اسسٹنٹ بک کیپر بن گئے اور متعدد کاروبار میں چلے گئے۔ راک فیلر نے 20 سال کی عمر میں پارٹنرشپ پہ آئل ریفائننگ کا کاروبار شروع کیا۔ راک فیلر 1870 کی دہائی میں اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے، جو کہ امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائننگ کمپنی تھی۔ راک فیلر نے 1897 تک یہ کمپنی چلائی۔ راک فیلر امریکہ کی 90% آئل کی کھپت کو کنٹرول کرتے تھے۔ جان ڈی راک فیلر کا انتقال 23 مئی 1937 کو آرمنٹ بیچ، امریکہ میں ہوا۔ مانسا موسیٰ۔ مانسا موسیٰ دنیا کی تاریخ کے پہلے امیر ترین شخص تھے۔ مانسا موسیٰ کی ورتھ تقریباً $400 بلین تھی۔ مانسا موسیٰ 1280 میں مالی امپائر میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک اسلامی مغربی افریقی ریاست تھی۔ انہیں مڈل ایج کا سب سے امیر ترین شخص بھی مانا جاتا ہے۔ مانسا موسیٰ نے اپنی ریاست کے آس پاس کے اضلاع کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ 24 شہر فتح کیے، جو اب موریتانیہ کا حصہ ہیں۔
مانسا موسیٰ نے اپنی ریاست کو کئی نام دیے جن میں سے ایک امپائر آف مالی تھا۔ مانسا موسیٰ کا شمار آرٹس اور فن تعمیر کو سراہنے والوں میں بھی ہوتا ہے۔ مانسا موسیٰ اپنے دور میں سونے کے سب سے بڑے پیداوار کرنے والے اور تاجر تھے۔ مانسا موسیٰ کا انتقال 1337 میں ہوا۔ مانسا موسیٰ کے بارے میں ایک حیرت انگیز معلومات یہ ہے کہ آج تک ان کے مرنے کی جگہ معلوم نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔